इला यौमिद्दीन बिशुर। खानदान सैयदा पे बुलंद से बुलंद दुआ है मेरे अजीम मुस्लिम की ये पुरखलूस बिछाई हुई सफ़ेदा करीमा यार मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने साहिबान ईमान के सफ़ेदा पे मौजूद हैं या जो मज़ीद आने का इरादा रखते हैं या जो किसी मजबूरी से आके वापस आ चुके हैं, सैयदा का लाल कदम कदम पे आ गया माता फरमाए। बिलखसूस मेरे इस अजीज़ की एक परेशानी है, मालिक उसे दूर फरमाए। जितनी दुआएं सकीर के ज़िम्मे हैं सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ रहे हैं कि मजलिस मज़ीद रश्क जन्नत हो जाए। पहला जुमला आज की मजलिस के हवाले से जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दर्द से बीमार है, करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत है। तस्बीह समझ के पेश करने जा रहा हूँ, यही लफ्ज़ बताएंगे कि मुझे कितनी देर जनाब को सबक सुनाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हमद है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर ज़माने को बता दिया, मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूँगा जहाँ अली मिलेगा। क्या बात, क्या बात। सैयदा बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने अली की विलायत को अपनी विलायत करार दिया, बहुत शुक्रिया। हालात हाजरा पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, फिर आगे जिसका मालिक चाहेंगे चल पड़ेंगे। आप सुन रहे हैं एक बिल का रौला पड़ा हुआ है, लोग बिल बिल के रेट लगाए हुए हैं और उस बिल का जो मंशूर है वो दर हकीकत आप सारे समझते हैं कि कातिल हुसैन का एहतराम करवाना है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिस दिल में हुसैन भी हो फिर यजीद भी आ जाए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तो एक दिन से शोकर गुजार हूँ। चले फिरोज वाले का ये इज़्ज़तदार मजमा सादात गैर सादात का इज्तिमा और बड़ी रूहानी महफिल, इस मेंबर के वसीले से मैं ज़माने तक एक मैसेज बाबा जी कन्वे करना चाह रहा हूँ। तुम्हें हुसैन के इक़्तिदार का अभी तक पता नहीं चला, अभी तक तुम्हें हुसैन समझ में नहीं आया। आओ मैं तुम्हें हुसैन के नाम का जिंदा मौजज़ा आज भी अगर कोई आजमाना चाहे तो आजमा सकता है। हुसैन के नाम का कौसर शाह जी सबसे बड़ा, बाबा जी सबसे बड़ा जो मौजज़ा है हुसैन के नाम का, वो पता क्या है? हमारा 5 साल का बच्चा फिरोज वाले के मरकजी चौक में खड़े होके एक दफ़ा या हुसैन कहे, 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद बाहर आ जाता है। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। बिस्मिल्लाह। हुसैन आपको सलामत है। क्या बात है, क्या बीवी ने आपको मयार अता फरमाया। 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद बिस्मिल्लाह बाहर आ रहा। तो ये बिल की आपने रेट लगाई हुई है। फिर दूसरा आपका मोटिव ये है, बिल का मंशूर आपने ये रखा है कि नबी के पास बैठने वाले सारे बराबर हैं, सबका एहतराम करो। कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, शायद मजलिस लाइव भी जा रही हो, नहीं भी जा रही तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड हो ही जाएगी, क्लिप्स वायरल हो ही जाएंगे। और मैं हर मेंबर पे यही मैसेज हमेशा जी दे रहा हूँ, नहीं होता हमसे सबका एहतराम है। हाँ, इस जुमले पे जनाब की दाद नहीं चाहिए, जनाब की तारीफ चाहिए, गवाही चाहिए। हमसे सबका एहतराम न हुआ, न होगा, न ही हो सकता है। और तू कहते हैं नबी की महफिल में बैठने वाले सारे बराबर थे। अब जुमला जाने और हुसैन की अता जाने, अगर नबी के पास बैठने वाले सारे बराबर थे फिर अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून के लिए उतारी। आया आया जो हाथ उठा लग रहे किसी दरवाजे के मौके। अब फिर बता ना सूरह मुनाफिकून में किन के नाम है? आया सैयदा आपको सलामत है। और रही बात बिल की, तो आओ आज तुम पार्लियामेंट का सहारा लेके और शुक्र
گزار ہیں ہم صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب کے کہ جنہوں نے اس ملک کو قتل و غارت سے بچا لیا اور بڑا ہی بہترین فیصلہ کیا. لیکن ایک میسج اس ممبر سے بھی جانا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں سب نار سے پہلے ہی جہنم میں جلیں گے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بابا جی رات 4 مصرے ہوئے ہیں اور میاں چنو سے میں نے ابتدا کی ہے. یہ دوسری جگہ پڑھنے جا رہا ہوں. وہاں تو بڑی فضیلت عطا ہوئی ہے تو میرا گھر ہے. یہاں سے خیرات مل گئی تو اور منزل خوبصورت ہو جائے گی. یہ بل کی تو نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا. آپ میری بات سن. سب نار سے پہلے ہی جہنم میں چلیں گے. بیٹا توجہ سے مجلس سنتے ہیں. سب نار سے پہلے ہی جہنم میں چلیں گے. چوتھی صدر دور کی بات ہے. فیروز والے سے مجھے دوسری صدر کی قیمت چاہیے اور یقیناً چاہیے. سب نار سے پہلے ہی جہنم میں چلیں گے. اللہ کی آنکھوں سے ابو کیسے بچیں گے؟ ہائے ہائے کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں تہہ دل سے شوق گزار جیو. آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. سب نار سے پہلے ہی اگر مصرع اس قابل ہو جناب کے عقیدوں کی ترجمانی ہو, جناب کے جذبات کا فیصلہ ہو تو پھر بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا تاکہ مجھے اپنی کمی کا احساس ہو. میں مالک سے مزید خیرات طلب کروں اور ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. سب نار سے پہلے ہی بھائی کا کاندھا ہلانا وہ چندہ میری جانت دے. سب نار سے پہلے ہی جہنم میں چلیں گے. اللہ کی آنکھوں سے عدو کیسے بچیں گے؟ آئے گا میرا بار جس روز جہاں میں سب بل کے طرفدار یہ کس بل میں گھسیں گے؟ اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت. سب بل کے طرفدار یہ کس بل میں گھسیں گے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نہیں سر ایسے نہیں, اپنی جگہ پہ جو آپ کے لیے جگہ مختص ہے نا وہاں پہ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں. یہ مجالس, یہ ماتم, یہ جلوس, یہ عزاداری, توجہ, یہ اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ ہماری لاشیں گری, ہم نے عزاداری نہ چھوڑی. بم دھماکے ہوئے, ہم نے عزاداری نہ چھوڑی. ہمارے راستے روکے گئے, ہم نے عزاداری نہ چھوڑی. چوک بازار میں ہمیں مارا گیا, ہم نے عزاداری نہ چھوڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عزاداری ہم نہیں کرواتے, یہ عزاداری صلہ ہے حسین کو اس کی طرف سے. آیا آیا امام حسین آپ کو سلامت. ہم ہوں نہ ہوں عزاداری ہوگی. ایک صدر کا منہ چلتے چلتے ہوا کی جھونک کی طرح, یہ ہمارے لیے عزاداری قدرت کی ذمہ داری ہے. آیا صدر آئیے سے تو ٹپ گئی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہم ہوں نہ ہوں عزاداری ہوگی, اور یہ عزاداری علل اعلان ثبوت کے طور پر تیرے سامنے احتجاجن ہم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے حسین کل بھی ہمارا تھا. آیا امام حسین آپ کو سلامت. امام حسین آپ کو سلامت. اس نسل کو بتانے کی یہ بڑی ضرورت ہے. یہ باتیں سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. اور دیکھو دیکھو حسین کو تو آئین ہی اپنے, حسین کے تو قانون ہی اپنے. حسین کا مزاج وہی ہے جو اس کا مزاج. نہیں 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 آپ مجھے, میں مایوس ہوں, میں مایوس ہوں بابا. یہ صدر پہ جناب کو بولنا چاہیے تھا. چلے میں نئے رخ سے پھول باندھ کے جناب کی جھولی میں اتارتا ہوں. بے بدن کا مزاج, میری طرف دیکھیں, بے بدن کا مزاج بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسین کہتے ہیں. آیا امام حسین آپ کو سلامت. امام حسین آج میرا دل ہے میں کچھ سنا دوں آپ کو. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں دیکھیں جو حسین کا مزاج وہی اس کا مزاج. اب ایک فیصلہ کرو گے, دیکھو کیسے دونوں کا مزاج ہے. میرے گھر کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے یا نہیں؟ آپ کے شادی, چلے میں آپ شادی بانی مجلس ہے ان کی مثال دیتا ہوں. چلیے آپ کے گھر کی ہر چیز جو بھی آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے اس کا مالک اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے بھی زیادہ مالک.
آپ سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے. مالک ہونے کے باوجود، باوجود دعا فرمائیے گا، مالک ہونے کے باوجود کسی فرشتے کو نہیں اتارتا ان کے گھر میں کہ باہر فقیر کھڑا ہے شادی کی جیب سے 100 روپیہ نکال کے اسے دے دے. حالانکہ مالک ہے، ایسا کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے. 100 کیا سارا کچھ ہی دے سکتا ہے. کیوں بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ شادی مالک ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں فرشتہ نہیں اتارتا کہ آٹے کی تھالی بھر باہر مانگنے والے کو دے دے. آپ سے کہتا ہے کہ میرے نام پہ دے. تو ہاتھ اٹھا لگ رہا کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. آپ سے کہے گا کہ میرے نام پہ دے، باہر مانگنے والے کو میرے نام پہ دے. مالک ہونے کے باوجود خود تصرف نہیں کرتا. حسین کا بھی شادی یہی مزاج ہے. کائنات کا مالک ہونے کے باوجود حسین نے قبضہ نہیں کیا، کربلا کو خریدا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ. سیدہ کلال آپ کو سلامت. حالانکہ مالک تھا اور بنی اسد والے منتیں کرتے رہے کہ مولا تو مالک ہے، قیمت کیسی؟ پوچھتا رہا نا. اور بنی اسد والے کہتے رہے مالک مالا تو مالک ہے. حسین نے فرمایا نہیں، میرا مزاج اس کا ہے. قیمت بتاؤ اس کی. اور خدا کی قسم عام زمین کا نام ہے کربلا، جہاں سے بشریت کا ادراک دم توڑ دے وہاں سے حسین کی شہر کی مٹی کا آغاز ہوتا ہے. سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں. زمانے والا تمہیں کیا پتا کہ حسین کیا ہے؟ اور خدا کی قسم اتنا پیارا شادی فکرہ اور فل بدی آ گیا نا. فیروز والے سے قیمت نہ ملی تو پاکستان میں وہ جگہ ہی نہیں جہاں جا کے یہ فکرے کا ہو اور قیمت کما اب تو کشکول میں اترے اور دل میں تسلی ہو جائے. دیکھو دیکھو کائنات پھر کر دیکھ لو، لوگوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. ہائے 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 ہائے. جو ہاتھ اٹھاتا کرے کسی دروازے کا محتاج شادی میں صحیح کہہ رہا ہوں نا. پھر اللہ والے کی صدار مجمع میری تعریف فرمائے. لوگوں نے اتنی جرأت کی کہ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. کئی بدبختوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. عزت آل محمد کی قسم دو عالموں کے درمیان کھڑا ہوں منبر حسین کے وسیلہ بنا کے تمہاری داد اور آواز کو ساتھ ملا کے زمانے کی گریبان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. میں اس کائنات میں جہاں اللہ اور نبی ہونے کے دعوے دار ہوتے رہے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ کہے میں حسین ہوں. ہائے 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 اللہ. کسی کو ضرورت ہوئی؟ کوئی ایک مثال پیش کرو. امام حسین آپ کو سلامت ہے. کیوں بھائی جان آج تک کوئی بندہ دیکھا پوری دنیا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں حسین ہوں؟ اور بابا حسین ہونے کے لیے کرائیٹیریا ہی بہت بڑا ہے. معیار ہی حسین نے وہاں رکھ دیا کہ کسی کی ضرورت ہی نہ ہوئی. حسین کا سب سے پہلا ہونے کا معیار ہی یہی ہے کہ محمد کے دوست پہ بیٹھنا پڑتا ہے. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین آپ کو سلامت. ایک فکرہ آ گیا سامنے اور خدا کی قسم آج تک ممبر سے نہیں کہا. پھر بدی اگر آج کتاب میں پڑھا، کتاب کا نام ہے شادی مقتل دربندی. کہو تو گاڑی میں کتاب موجود ہے، بھائی کو بھیج کے ابھی کتاب منگوا کے ممبر پہ دکھا سکتا ہوں. ڈھونڈنے میں دقت بھی نہیں ہوگی، میں نے نشانی بھی لگا کے رکھی ہوئی ہے. عزت آل محمد کی قسم ہے تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے. امام فرماتے ہیں حسین پر نکلا ہوا ایک آنسو لا الہ الا اللہ کے برابر ہے. ہائے 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 ہائے. میں حوالہ ممبر پہ بتا کے بات کر رہا ہوں. اللہ حسین پر نکلا ہوا ایک آنسو لا الہ الا اللہ کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ اپنا مواعظ سمجھتا ہی اسے ہے جو حسین پر روئے. اللہ اکبر. امام حسین. اور دیکھو دیکھو حسین کے قانون اپنے، آئین اپنے. حسین کے شہر کی مٹی کسی سے نہیں ملتی. چلو
چلو میں دلیل پیش کر دیتا ہوں، بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہے اور کس طرف جا رہی ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے نا جی، قرآن کہتا ہے نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میں آیت قرآن کی پڑھ رہا ہوں، جس نے ریکارڈ کرنی ہے کر لے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن میں سے شفا کو نازل کیا۔ اب مایوس نہ مجھے کیجیے گا کہ میں سخت بات کر رہا ہوں، بات ہے آپ کی نسل کی امانت اور ایسے حق ہے جیسے اللہ حق ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں سے شفا کو نازل کیا جو مومنین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں قرآن کو میرے برابر نہ دیکھ، میرے شہر کی مٹی کے برابر دیکھ۔ اللہ قرآن کو شفا بناتا ہے، حسین اپنے شہر کی مٹی کو شفا بناتا ہے یا نہیں؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں بھائی جان صحیح کہہ رہا ہوں؟ قرآن شفا، حسین کی خاک شفا۔ اور جب حسین، چلو ایک دفعہ اور آ گیا ہے شاید، اب بات لمبی نہ ہو جائے، ٹائم کی کوئی لیمٹ کروں ہاں اتنا ہی پڑھوں گا جتنا جناب ستھرا سنیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی رشتہ دار عزیز، چلو میں اپنے بھائی شان رضا کی مثال دیتا ہوں۔ شان رضا صاحب انگلینڈ سے جب چلے تھے، یہ محرم سے پہلے انگلینڈ سے چلے، پچھلی دفعہ جب آئے تو اسپیشلی مجھے فون کیا تھا کہ بھائی میں انگلینڈ سے چل رہا ہوں، کوئی تحفہ چاہیے تو بتاؤ۔ توجہ، کوئی تحفہ چاہیے، کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں بھائی بس آپ خیریت سے آ رہے ہیں، آپ کی دعائیں میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا نہیں میں لندن سے آ رہا ہوں، انگلینڈ سے آ رہا ہوں، بتاؤ کوئی چیز چاہیے۔ اچھا اب میری کم ظرفی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ میں اگر اسے کہوں گی کہ ڈائری لیتے آنا، کیوں بھائی جان؟ کم از کم مجھے ایسی شے تو مانگنی چاہیے جو پاکستان سے نہ ملے۔ میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں، مثال اگر اچھے سے پہنچ گئی تو فکر ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ یعنی میں کوئی ایسی چیز تو مانگنا گوارا نہیں کروں گا کہ جو پاکستان کی گلی محلوں سے بھی مل جائے۔ اور شان رضا بھائی ناراض بھی ہو سکتے ہیں کہ یار تو عجیب آدمی، میں اتنی محبت سے وہ 7 سمندر پار سے تمہیں فون کر رہا ہوں کہ میں پرسوں پاکستان آ رہا ہوں، کوئی تحفہ چاہیے تو بتا، اور تو اتنا کم ظرف ہے کہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو پاکستان کے گلی کوچوں میں بھی مل جاتی ہے۔ عزت آل محمد کی قسم، یعنی مثال سے بات یہ واضح ہوئی کہ کم از کم کسی غیر ملک سے تحفہ لینا ہو تو ایسا لینا چاہیے جو یہاں سے نہ ملتا ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ خدا کی قسم جب آسمان کے فرشتے کربلا سواری کے لیے اترتے ہیں، جنت کی حوریں دامن پکڑ لیتی ہیں، جا رہے ہو واپس آتے ہوئے خاک شفا لیتے ہیں۔ ہائے 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 اللہ اللہ، سمجھ آ رہی بیٹا؟ جا رہے ہو واپس آتے ہوئے خاک شفا لیتے آنا۔ ان حوروں سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ مٹی منگوا رہی ہو؟ چونکہ میرا گھر ہے، میں آخر دا حق رکھنا چپ دا بڑا ہے، کوئی سلطان تے وزیر اعظم ہے وہ بندہ جڑا ہونی نہ بولے ہے۔ حوروں سے پوچھے نا بھائی جان، نوری مکان میں رہتی ہو، جنت نوری ہے یا نہیں؟ نوری گھر میں رہتے ہوئے زمین کی مٹی منگوا رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ پورے آواز دے کے کہتی ہیں ظہیر تجھے ابھی بھی حسین کے اقتدار کا پتہ نہیں چلا، جنت نوری ہے لیکن جنت میں حسین کا خون تو نہیں ملا ہوا۔ آئے آئے اللہ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ اور حسین کا مزاج وہی ہے، نقطہ پھر وہی بن گئی ہے جو اس کا ہے۔ توجہ، اسی لیے حسین نے کربلا خریدی۔ اگر کہو تو حسین نے کربلا خریدتے ہوئے
بنی اسد کے سامنے جو اپنے فضائل اپنی زبان سے پڑھے، سناؤ؟ نہیں، میرا فکر شاید پہنچا نہیں آپ، یا آپ نے پھر توجہ نہیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حسین نے جو اپنے فضائل اپنی زبان سے پڑھے، نہیں 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 نہیں، اتنی تھوڑی سی دعوت سے راضی ہونے والا میں بندہ ہی جو ہاتھ اٹھائے اس کا میں شکر گزار ہوں۔ میں چاہتا ہوں سارا مجمع بولے اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ چلے آپ کو اسی نعرے کے تقدس کی قسم میں فیصلہ ضرور بھیجیے گا منبر پر، کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب کربلا میں حسین خود حسین پڑھ رہا ہو۔ جب کربلا میں حسین خود حسین پڑھ رہا ہو۔ اللہ قوم بنی اسد کھڑی ہے سامنے، اور قوم بنی اسد نے سوال کیا کہ مولا آخر یہ زمین تو کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ یہ زمین تیرے رہنے کے لائق نہیں۔ ابھی فضائل میں پڑھ مسائل پڑھیں گے، اشارہ کریں گے، مولا آخر تو یہ زمین کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ یہ تیرے رہنے کے لائق نہیں، تیرا مقصد کیا ہے؟ اپنا تعارف بھی کروا، اس زمین کی فضیلت بھی بتا۔ تو حسین نے وہاں جو یہ سب کچھ جوابات دیے ہیں، کہو تو بتاؤ۔ ادھر والے آباد ہے اجازت؟ اچھا 8-10 بندے ہم نے بھی پڑھ اسی بھائی جان ہوتے پیچھے میں لنگر کر رہے تھے، ڈرائنگ روم میں چاہتے ہیں کیوں شاید یہ بھی کریں نہیں پوچھ لیں اپنے مجمع سے، اگر تو سارے چاہتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں، ورنہ 2 روپیاں پڑھ کے تمہیں آسمان سے ٹکرا کے چلتا بنتا ہوں۔ امام حسین متعاد لینے کا ہنر بی بی نے مجھے پڑھا تھا، فرمایا آپ میرے مزاج سے بہتر جانتے ہیں۔ پڑھے جی حسین کا وہ خطبہ جو کربلا خریدتے ہوئے حسین نے اپنی زبان سے پڑھا۔ قوم بنی اسد فیروز والے والوں سامنے کھڑی ہے، زمین کی باتیں ہو رہی ہیں، ابو تراب کا بیٹا تراب پہ اپنی فضیلت پڑھ رہا ہے۔ حسین کا مزاج بھی اپنا ہے، ابو تراب کا بیٹا ہو کے تراب کو منبر بنا لے گا۔ اللہ اکبر، حسین پڑھ رہے اپنے فضائل اور بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی بعث لارشاد العوام الانبیاء ولحفظ النظام الاولیاء واخترعنا من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار الذی وجعلنا اسماء وخلق لنا الاسماء الحسنى۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ عربی بارن کا بھی باڈی لینگویج سے لطف لیتے رہیں۔ واخترعنا من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار وخلق لنا الاسماء وجعلنا اسماء الحسنى فعبدناه قبل خلق العبادت وكما اراد والشاء۔ اتنا ہی جناب نے سنبھال لیا تو ایک منزل خوبصورت جناب کی چوٹیوں میں اتر آئے گی۔ حسین قوم بنی اسد سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے محور حمد ہے ذات اس کی فقط انبیاء کو جو ہادی بناتا رہا۔ اللہ اکبر، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر والے بھائی جان صرف آپ رہ گئے ہیں جس کا ہاتھ ابھی تک مجھے زیارت نہیں ہوئی، غازی کے علم کا صدقہ آپ اپنے خوبصورت ہاتھ کی مجھے زیارت کروانے کی کوشش کریں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہاتھ نہیں عکاسہ ہے، کشکول ہے، غازی کی بارگاہ میں اٹھے گا تو سجدے طوبہ کے خزانے لٹوانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا فرمائے گا۔ حسین فرماتے ہیں محور حمد ہے ذات اس کی فقط انبیاء کو جو ہادی بناتا رہا، اس کی اپنی ولایت کے مالک جو تھے ان سے نظم الہی چلاتا رہا۔ کوئی بات نہیں، میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں، میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں۔ مجھے پتا ہے اتنی ہی دان بندی تھی اس مصرے پہ جتنی آپ نے جناب میرے کشکول میں اتار دی ہے۔ اب تم آزماؤ اپنی چپ کو۔ میں کربلا والے کی گھرینی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری چپ طاقت والا یہ آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات یا تعالی فرمائی ہے۔ کسی نے ریکارڈ کرنی ہے بات تو کر سکتا ہے، ورنہ سی ڈی بن رہی ہے، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، بات کو کروں گا عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو شاہدین نوکر حاضر ہے۔ حسین فرماتے ہیں واخترعنا من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار۔ حسین فرماتے ہیں خود سے ایجاد کر کے ہمیں کبریا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا۔ امام حسین آپ کا جی بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، آپ نے میرا مان رکھا۔ سید خود سے ایجاد کر کے ہم
हमें किबरिया, अल्लाह अकबर, खुद से ईजाद करके पैदा नहीं किया, ईजाद किया, खुद से ईजाद करके हमें किबरिया, अलम दे सहारे ते बह गया ते अलम दे सब को बोले जरूर, खुद से ईजाद करके हमें किबरिया, नूर से नूर को जगमगाता रहा। हुसैन फरमाने अपने सारे हसी नाम देकर हमें अपने अस्मा हमें कहलवाता रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत, अपने सारे हसी नाम देकर हमें अपने अस्मा, मेहरबानी भाईजान, अपने अस्मा हमें कहलवाता रहा। अब हाथ नीचे रह गया तो समझूंगा मजलिस में आगे भी नहीं आएगी, अंदर से अकीदा समाप्ति नहीं दे रहा। तीसरी वजह निशानी ये मजमा मेरे साथ न बोले, अपने सारे हसी नाम देकर हमें अपने अस्मा हमें कहलवाता रहा। हुसैन के खुतबे का फिक्रा न हो तो छूटे की सजा हो मेरी। अब तुम जानो कितनी कितनी कीमत पर जाकर हुसैन को सलामी पेश कर सकते हो। हुसैन आवाज देके कहते हैं उसके हर नाम के पाक मलबूस को, मलबूस लिबास को कहते हैं, उसके हर नाम के पाक मलबूस को बस हमारे लिए है संवारा गया, बस हमारे लिए है संवारा गया। उसके जलवे जो हमने दिखाए सभी या अली कह के फिर वो पुकारा गया। आहा आहा, क्या बात है, क्या बात है। उसके जलवे जो हमने दिखाए, उसके जलवे जो हमने दिखाए सभी या अली कह के फिर वो, या अली कह के फिर वो। आइए जनाब, आइए आइए, मैं आपके एहतराम में बात होकर खड़ा हूं। या अली कह के फिर वो पुकारा गया। जाओ, किसने मर्जी से मौलवी से तर्जुमा करवाना है बात रिकॉर्ड कर लो और ले जाओ, मर्जी के मौलवी से तर्जुमा करवाना। और मजलिस पढ़ के मैंने कोई कलकत्ता नहीं चले जाना, ये 30-35 किलोमीटर पे करीब खाना है, वरना शादी से कहिएगा मुझे फोन मिलाएंगे, व्हाट्सएप पे मेरी बात करवाएंगे, जनाब के साथ रूबरू बैठ के वीडियो कॉल पे बात करने को तैयार हो। कहो तो आपके दौलत सराय पे हाजिर होने के लिए, हवाला पेश करने के लिए हाजिर हो। आवाज बचा के घर ले जाओ, घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। हुसैन फरमाते फअबद ना हो कबला खल्किल इबादत व कबला खल्किल अशिया कमा अरादा व शाह। अब मिस्रा जमीन पे क्या दुख लगेगा। हुसैन फरमाते अब बनी असद वालों, तस्करा तब का है जब के जब तब न था। हाय हाय हाय, इमाम हुसैन मिसरे की लताफत को देखिएगा, मिसरे की तसन्नो को देखिएगा, मिसरे की तखलीक को देखिएगा, मिसरे के रदीफ को देखिएगा, मिसरे के काफिले को देखिएगा, मिसरे की तफसील को देखिएगा, मिसरे की तंजील को देखिएगा, मिसरे की तरतील को देखिएगा, मिसरे के मजमून को देखिएगा, मिसरे के नफ्स मजमून को देखिएगा। अगर सारी चीजें मयार मवद्दत पे तोड़ जाए तो कम अज कम इतना बोलिएगा कि आइंदा साल तक कानों में नशा मवद्दत झूमता रहे। हुसैन फरमाते तस्करा तब का है जब के जब तब न था, तब भी हम लम यज़ल की लताफत में थे। हाय हाय हाय, कौन सा हाथ जो खैरात से खाली रह गया। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ऐसा तसलसल तराशते हुए शादी जिंदगियां लग जाती है बंदों की। हुसैन फरमाते तस्करा तब का है जब के जब तब न था, तब भी हम लम यज़ल की लताफत में थे। हुसैन फरमाते हैं हम ही अर्शे इलाही के निगरान थे। हुसैन फरमाते तस्करा तब का है जब के जब तब न था, तब भी हम लम यज़ल की लताफत में थे। हुसैन फरमाते नहनो होगा के माँ बहन थी जो वही, उस वही के मयारे तहारत में थे। हुसैन फरमाते आयते बेबदन का तकल्लुम बनी, हम तकल्लुम से पहले तिलावत में थे। कौन सा बंदा है जो हुसैन को सलाम न कर सके। हुसैन फरमाते आयते बेबदन का तकल्लुम बनी, हम तकल्लुम से पहले तिलावत में थे। हुसैन फरमाते जबकि उसकी
इबादत बनी ही न थी, हम तो उस वक्त उसकी इबादत में थे। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह जियो। बहुत शुक्रिया इमाम हुसैन, आपका साया सलामत रखे। तज़किरा तब का है जब तब न था, तब भी हम लम यज़ल की लताफत में थे। आयते बेबदन का तकल्लुम बनी, हम तकल्लुम से पहले तिलावत में थे। नान होवा के माबैन थी जो वही, उस वही के मयारे तहारत में थे। जबकि उसकी इबादत बनी ही न थी, हम तो उस वक्त उसकी इबादत में थे। इमाम हुसैन आपको सलामत। एक मिनट आपका झूमना मजबूर कर गया है एक फिक्रा कहने के लिए। शादी कह दूं है बाबा जी साहिबान इरफान के लिए, और जरूरी नहीं सारा मजमा इस फिक्रे पे बोले, जिस तक बात क्लिक हो जाए वो जरूर बोले। अच्छा, जबकि हुसैन बात कर रहा है, कभी इबादत भी नहीं बनी और हम उस वक्त भी उसकी इबादत करते थे। बताओ हुसैन पहले है कि अर्श पहले है? जड़े चौपों को तहकीक हो रहे, बोलो, पीछे से आवाज नहीं आई। हुसैन पहले है कि अर्श पहले है? हुसैन पहले है कि लौह कलम पहले है? हुसैन पहले है कि जन्नत पहले है? हुसैन पहले है कि सातों आसमान पहले है? हुसैन पहले है कि जमीन पहले है? यानी कख भी नहीं था, हुसैन था। सर मैं सलाम करूंगा। अभी सारा मजमा वहां नहीं पहुंचा जहां लेके जाना चाह रहा हूं। अल्लाह मेरे पास की कसम है, पर मेरे इख्तियार में होते तो अब तक मैं जन्नत से झांक के तेरे लिए फिक्रा कह चुका होता। कुछ भी नहीं था, न अर्श, न कुर्सी, न लौह, न कलम, न जन्नत, न जहन्नम, न सातों आसमान, न ज़मीन, कुछ भी नहीं था। और हुसैन फरमाते हम उस वक्त भी उसकी इबादत करते थे। इबादत सजदे के बगैर तो नहीं होती, जगह तो कोई थी नहीं। हुसैन सजदा कहां करता था? थोड़े पहुंचे। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मजलिस मुकम्मल। इमाम हुसैन आपको सलामत। जगह तो कोई थी नहीं, हुसैन सजदा कहां करता? ये जनाब का काम है ढूंढना, मेरा काम था मैसेज करने का। बहरहाल इमाम हुसैन आपको सलामत। अगला फिक्रा सुनो और मेरी इबादत करीब हो गई। हुसैन आवाज से कहते मेरा तारुफ सुनना है, मेरे फज़ाइल सुनना है, तो फिर सुनो। व अख़दमा लनल मलाइकात वल हूरा कल अबीद वल इमा। अभी इसी की तशरीह में लग जाओ ना तो खुदा की कसम मेरे जैसा थोड़ा सा जुज़ला यतजज़्ज़ा इल्म रखने वाला बंदा भी कम से कम 5 मजलिसे तो पढ़ ही लेगा हुसैन के इस फिक्रे की शरह में। हुसैन फरमाते हैं आखदामा लनल मलाइकात वल हूरा कल अबीद वल इमा। मिसरा कहूं हुसैन की अता देखना। हुसैन आवाज से कहते हम हैं वो जिनके खादम मलाइक हुए और हूरे कनीजी पे मगरूर है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हम हैं वो जिनके अच्छा एक लफ्ज़ है मस्तूर। क्या लफ्ज़ है? मस्तूर। मस्तूर कहते हैं छुपी हुई हकीकत। ये माइक है ना, ये अभी नजर आ रहा है सब, इसके ऊपर मैं कपड़ा डाल दूं, ये अब माइक मस्तूर हो गया। समझ आ गई बात? यानी हर छुपी हुई हकीकत को मस्तूर कहते हैं। और अरबी में उर्फ़ आम में मस्तूर औरत के लिए इस्तेमाल होता है। और फिरोज वाले वालों औरत को भी मस्तूर इसीलिए कहा जाता है कि वो हिजाब में छुपी हुई होती है। समझ आ गई? तो सर मैं सही कह रहा हूँ? यानी हर छुपी हुई हकीकत को भाईजान मस्तूर कहते हैं। औरत भी मस्तूर अंकल जी इसीलिए है
کہ وہ حجاب میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. اب اس کا جو ممکنہ مطلب تھا جناب کی جھولی میں اتار دیا. مصرے میں قافیہ آئے گا, آپ خود قیمت کر لیں گے. حسین فرماتے ہیں ہم ہیں وہ جن کے خادم ملائک ہوئے اور حور کنیزی پہ مغرور ہیں. حسین فرماتے ہیں ہم ہی عرش الہی کے نگران ہیں, ہم ہی کعبہ کے سجدوں کے منشور ہیں. حسین آواز دے کے کہتے ہیں یہ زمینیں ہمارے لیے ہے بنی, یہ زمینیں ہمارے لیے ہے بنی, یہ زمینیں ہمارے لیے ہے بنی, آسمانوں پہ ہم ہی تو مشہور ہیں. حسین آواز دے کے کہتے ہیں اس کے جلوے کے پردے پہ تحریر ہے, ہم ہی ظاہر ہوئے, ہم ہی مستور ہیں. ہائے ہائے اللہ, اس کے جلوے کے پردے پہ تحریر ہے. مجمع جڑا جلوے کے پردے دی ایک جا کٹھی ایک کتاب دے دے, اس کے جلوے کے پردے پہ تحریر ہے, ہم ہی ظاہر ہوئے, ہم ہی مستور ہیں, ہم ہی ظاہر ہوئے, ہم ہی مستور ہیں. دیکھو دیکھو تم میرے عقیدے سے اچھی طرح واقف ہو. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ذہن انتشار کا شکار ہو جائے. کیوں چاہیے؟ اور ممبر سے صحیح شیعہ مذہب کا عقیدہ پڑھنا چاہیے. اپنی ٹامکٹوئیاں نہیں بندے کو مارنی چاہیے. تمہاری تسلی کے لیے میں ممبر سے اکثر حلف اٹھاتا رہتا ہوں, بابا جی آج بھی اٹھا دیتا ہوں. کوئی مانے نہ مانے, میری عبادت میں تو اضافہ ہو ہی جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی الولی اللہ واولادہ المعصومین حجۃ اللہ. کلمہ شہادت پڑھ کے شاگی ممبر سے حلف میں نے اٹھا دیا. کوئی کافر کہے, نصیری کہے, غالی کہے, مشرک کہے, مرتد کہے, واجب القتل کہے, اس کی مرضی کی بات ہے. حسین آواز دے کے کہتے ہیں ہم محافظ ہیں وحدت کی یکتائی کے, ہم محافظ ہیں وحدت کی یکتائی کے, ہم محافظ ہیں وحدت کی یکتائی کے, ہم ہی اس کی مشیت کے مقصود ہیں. تم سے سجدے لیے, اس کو سجدے کیے, ہم ہی عابد ہوئے, ہم ہی معبود ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے اللہ. امام حسین آپ کو سلامت, تم سے سجدے لیے, اس کو سجدے کیے, ہم ہی عابد ہوئے, ہم ہی معبود ہیں. آخری 6 مصرے اور میرا سلام قبول فرمائیے. راضی ہے سید؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسین فرماتے ہیں اوے بنی اسد والو, جانتے ہو نبیوں کے ساتھ جو معجزے ہوئے ہیں, یہ جتنی آوازیں ممبر تک گئی نا سر میں شکر گزار ہوں خدا کی قسم. اس بات کا عجیب ہی کوئی لطف آیا ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے, آسرا بنے ہیں, آپ میرا سہارا بنے ہیں مشکل بات ممبر سے پڑھنے کے لیے. یہ جانتے ہو نبیوں کے ساتھ جو معجزے ہوئے ہیں وہ کس بنا پہ ہوئے ہیں؟ چلو میں عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں. حسین فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم من اسارت الطین و جوہرت الماء وَبَسْجَدَ لَهُ الْمَلَاءُ الْأَعْلَى وَأَجْرَى سَفِينَةَ النُّوحِ عَلَى قُلُلِ الْمَاءِ وَأَتَاهُ آیَةٌ لِلْوَرَى. چلو آگئے ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. وَجَعَلَ سَفِينَةَ النُّوحِ وَأَجْرَى سَفِينَةَ النُّوحِ عَلَى قُلُلِ الْمَاءِ وَأَتَاهُ الْآيَةُ لِلْوَرَى وَكَلَّمَ مُوسَى عَلَى طُورِ وَرَاجَ يَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَا وَأَقْدَرَ عِيسَى عَلَى الْأَحْيَاءِ وَصَوَّرَ صُورَةً فِي أُطَارَهُ فِي الْهَوَىٰ. امام حسین آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والوں آؤ میں ایک راز کھولنے جا رہا ہوں. حسین آواز دے کے کہتے ہیں یہ جو نبیوں کے ساتھ معجزے ہوئے ہیں نا, ان کی حقیقت سے تم واقف ہو. سب فرشتوں کا آدم کو سجدہ ہوا, نوحی بیڑے کو آیت بنایا گیا. مجھے پتا ہے میں نے جہاں داغ لینی اور کس طریقے سے لینی ہے وہ مجھے پتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسین فرماتے ہیں سب فرشتوں کا آدم کو سجدہ ہوا, نوحی بیڑے کو آیت بنایا گیا.
حسین فرماتے نار نمرود میں وہ براہیم سے معجزہ نبوت دکھایا گیا. حسین آواز دے کے کہتے ید بیضا عصا دے کے تکلیم کا تاج موسیٰ کے سر پر سجایا گیا. حسین فرماتے ابن مریم کے دے کر شفا لمس میں خلق کرنا پرندہ سکھایا گیا. حسین فرماتے زمانے والوں کو سوچا ہے اللہ نے فرشتوں کا آدم کو سجدہ کیوں کیا, اللہ نے نوح کی کشتی کو آیت کیوں بنایا, اللہ نے ابراہیم پہ نمرود کی آگ کو گلزار کیوں کیا, اللہ نے جناب نوح کی کشتی کو آیت کیوں بنایا, اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں قرار دیا, اللہ نے عیسیٰ کو پرندہ خلق کرنے کا ہنر کیوں عطا کیا. راز کھول میں سلطان نے کیا بولا. حسین فرماتے لے انا کانو مخلصین من البلا. حسین آواز دے کے کہتے بندگی کے تقاضوں سے سرشار تھے, بندگی کے تقاضوں سے سرشار تھے, غرض غایت میں مطلوب و مقصود تھے, مرتبہ پا گئے اس لیے سب نبی چونکہ مخلص ہماری ولایت میں تھے. امام حسین آپ کو سلام. جس حسین نے زمین خریدی ہے نا, شاید ہو سکتا ہے گریے کی ایک آواز اسی منزل پہ بلند ہو جائے, مجلس کی روحانیت بتا رہی. بندے جائیداد خریدتے ہیں نا, رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں, بہنوں کو بتاتے ہیں, بہنیں خوش ہوتی ہیں, بھائی کہتا ہے تیرے بھائی نے جاگیر خریدی ہے, تیرے بھائی پہ اللہ کا بڑا انعام ہوا ہے. بندے جاگیر خریدتے ہیں عمارت بڑھانے کے, یہ معیار ہے فیروز والے کا, یہ روحانیت مجلس. بھائی جان بندے جائیداد جاگیریں زمینیں خریدتے ہیں عمارت بڑھانے کے لیے. خدا جانے حسین کیا ہے, حسین نے کربلا خریدی اکبر لٹانے کے لیے. مرحبا مرحبا اعظم اللہ حضورکم. قیمت مقرر ہوئی تھی 20,000 دینار, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, لیکن حسین نے فرمایا میں 60,000 دینار دوں. کتنے؟ 60,000 دینار. بیانامہ تحریر ہو گیا. حسین فرماتے عباس جی مولا, درمیان میں سے سارا مضمون چھوڑ دیا ہے, وہ کبھی محرم نصیب ہوا آپ کے علاقے میں دوبارہ پھر تو پورا مضمون جناب کے حوالے کریں. عباس جی مولا خیمے چلا جا, میری بہن سے جا کے کہے بھائی نے جاگیر خریدی ہے, ازل سے تیرا میرا آدھا حصہ ہے, اگر آدھا ملانا چاہے تو 60,000 دینار قیمت ہے, 30 تو دے دے. جو ادب سن کے رونے کے آگے 30,000 دینار تو دے دے. اگر علی کی بیٹی 30,000 دینار دے دے تو بسم اللہ, نہ دے تو پابندی کوئی نہیں, پھر جانا اصغر کی ماں کے خیمے میں, باقی کا حصہ جناب اصغر کی ماں سے وصول کر لینا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا عباس بہن کے خیمے آئے, علی کی بیٹی میرا سلام. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے غازی نظریں جھکا کے سلام نہ کر, پردیس ہے, ایک دفعہ نظریں اٹھا میں بابا کا چہرہ تو دیکھوں. تیرے ادب سن کے رونے کے ساتھ امام حسین ذرا نظریں اٹھا میں پردیس میں باپ کا چہرہ تو دیکھوں. غازی نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, سیدہ حسین نے جاگیر خریدی ہے, 60,000 دینار قیمت ہے. حسین فرما رہے اگر آدھا حصہ ملانا چاہے تو 30,000 دینار دے. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے لے عباس 30,000 دینار میں نے گن کے پہلے رکھے ہوئے ہیں, یہ 30,000 دینار پکڑ لے. غازی چلنے لگے, پھر 2 قدم پیچھے پلٹے,
आवाज़ी शहजादी हुसैन का एक दूसरा पैगाम भी है। बीवी फरमाती है वो कौन सा? अब्बास आवाज़ दे के कहते हैं हुसैन मौला फरमा रहे थे आधी जागीर तेरी है आधी मेरी है, बता आधी जागीर तेरे औन के नाम करूं? हाय हाय, क्या बात है यार तुम्हारी मारिफत की, क्या बात है तुम्हारे इरफान सुन के रोने का। मजलिस की रूहानियत बता रही, खुदा की कसम नूर की बरसात है पूरी मजलिस में, फरिश्तों ने घेरा हुआ है तुम्हें चारों तरफ से। आधी जागीर बता तेरे औन के नाम करूं या तेरे मोहम्मद के नाम करूं? शादी हो सकता है इससे आगे मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अली की बेटी आहिस्ता से ठंडी सांस लेके फरमाती है गाजी हुसैन से कहना तुम्हें किसने कहा मेरे लाल मालिक बनने आए? मरहबा मरहबा, एक दलाल तेरा सदका है, एक तेरे अकबर का सदका है। गाजी आवाज दे के कहते हैं सैयदा फिर मौला का हुक्म है जागीर आखिर किसी के नाम तो करनी है, आधा हिस्सा तो आपका, आधा हुसैन मौला का है, बताएं जागीर का क्या करें? अली की बेटी दोनों हथेलियां जमीन पे रख के लाहौर वालों उठी और अपने खेमे में खड़ी होकर गाजी की पेशानी में बोसा दिया। शहजादी आवाज देके कहती हैं जा हुसैन से कहे आधी मेरी है आधी तेरी है, ना औन के नाम कर ना मोहम्मद के नाम कर, उसके नाम कर दे जो आधा तेरा बेटा है। मरहबा मरहबा मरहबा, बेटा तेरा है बुरके में पाला मैंने, जागीर अली अकबर के नाम कर दे। और रोने वाले चूंकि करबला की जागीर है अली अकबर के नाम, यही तो वजह है ना जब 4 साल की ज़हरा ने जिंदान शाम में बाप को अपने दुख सुनाए थे और हुसैन ने पूछा था मासूमा तेरे रुखसार के फटे हुए हैं, तो बीबी ने बाबा की जख्मी पेशानी पे बोसा दे के फरमाया था बाबा क्या बताऊं अली अकबर दी जागीर दे विच। मरहबा मरहबा मरहबा, अज़म अल्लाह हुजूरकुम। ऐसी मजलिस से शादी रोज रोज नहीं होती, ऐसे मज़ामीन मिंबर से रोज रोज नहीं पढ़े जाते। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सादात गैर सादात जब कहा ना जागीर अली अकबर के नाम कर दे, बायनामा लिखा गया, तहरीर इरफान शादी मुकम्मल हो गई, बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे, हम असर मेरा साथ दे देंगे, एक खूबसूरत गिरिया हुसैन की बारगाह में पहुंच जाएगा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। जागीर होगी अली अकबर के नाम। हुसैन ने लाहौर वालों 20-20 हज़ार दिनार की बाबाजी 3 पोटलियां बनाई। हुसैन फरमाते गाजी जी नमाजी ये पोटली उठा बनी असद को दे और बता ये करबला की कीमत। हाय हाय मर जाऊं अगला जुमला ना पढ़ सकूं। गाजी दूसरी पोटली उठा बनी असद वालों को दे। मौला क्या कहूं? सरकार फरमाते बनी असद वालों ये दूसरी 20,000 दिनार कबूल फरमाओ। बनी असद वाले रो के कहते हैं मौला कीमत तो हो गई, ये दूसरे 20,000 दिनार क्यों? हुसैन फरमाते हैं मेरी कब्र पे मेरे ज़ायर आएंगे, 3 दिन उन्हें मेहमान रखना। हाय 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 हाय, कोई तो बैठा होगा दर्द सुनने वाला। अच्छा कितने ज़ायर हैं करबला के जो अरबाईन पे जा चुके हैं? जरा हाथ तो बुलंद करें जो अरबाईन पे जा गए हैं। चलो जो गए हैं मेरा इन हाथों को सलाम, जो नहीं गए मुझ समेत मौला जाने की तौफीक अता फरमाए। बाबा जी बंदे आके सुनाते नहीं हैं, जगह जगह पे मौक़िफ़ लगे हुए हैं, जगह जगह पे लोग खिदमत गुजार हैं। बेटियों की शादी होती है जहेज इस्तेमाल नहीं करती, सबसे पहले हुसैन के ज़ाहिर इस पर सोएंगे। ऐसे होता है ना। खुदा की कसम मैंने एक ऐसा वाक़या सुना, मौत मेरे बस में होती भाईजान मैं मर गया होता। 2 मंजिला मकान था रास्ते में, अरबाईन का जो रास्ता है 2 मंजिला एक मकान था, छोटे छोटे पोर्शन थे और एक मुसाफिर गुजरा करबला। रात हो गई, थक गया बेचारा, उसने दोनों बैले जो है ना मकान की दे दी, कोई तो आएगा। दोनों पोर्शन से बंदे बाहर आ गए। कहता है मैं हुसैन का ज़ाहिर हूँ, थक गया हूँ, आराम करना चाह रहा हूँ। एक कहता था मेरी तरफ आ, दूसरा कहता था मेरी तरफ आ।
اتنی بحث چل پڑی کہ دونوں دستوں گریبان تک بات آ گئی، لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ حسین کا ظاہر آواز دے کے کہتا یار میری وجہ سے لڑو نہ، میں کہیں اور چل کے رات گزار لوں گا، میری وجہ سے مومن نہ لڑے آپس میں۔ رونے والا ایک بندہ کہتا ہے تو ایک لمحہ رک، میں اسے منا کے آتا ہوں۔ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھوڑی دور لے گیا، کان میں اس نے کوئی بات کی، دونوں کا راضی نامہ ہو گیا، اور آگے کہتا ہے لے تو حسین کا ظاہر لے جا، اپنے گھر لے جا۔ وہ بندہ حسین کا ظاہر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بتا تو صحیح، ابھی تو دستوں گریبان ہوئے تھے، ابھی تم راضی ہو گئے ہو، ایک بندہ راضی ہو گیا تو لے جا، ایک بندہ راضی ہو گیا میرے گھر آ، وجہ کیا ہے؟ وہ جس کے گھر حسین کا ظاہر مہمان بن کے گیا تھا نا، اس نے کہا میں نے اوپر والے کو کہا یہ میرا کرایہ دار ہے، میں نے اس کو کہا چند دن پہلے اس سے میرا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے، میں نے اس سے کہا میں بیٹے کا قتل معاف کرتا ہوں، اسے مہمان مجھے کر دیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، میں تجھے لال کا قتل معاف کرتا ہوں، حسین کا ظاہر مجھے اپنے گھر لے جانے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ یہ جو جگہ جگہ تمہاری خدمتیں ہوتی ہیں نا، یہ حسین کے ان 20,000 دینار کا صدقہ ہے جو حسین نے 20,000 دینار دے کے کہا تھا نا 3 دن میرے ظاہر کی خدمت کرنا، یہ ان 20,000 دینار کا صدقہ ہے۔ اللہ کرے مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، ایک دفعہ جتنے حلقے کے ماتمی بیٹھے ہو ذرا سروں پہ تو ہاتھ رکھو، سروں پہ ہاتھ رکھو، جب تک میں جملہ نہ مکمل کروں سروں سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ سروں پہ ہاتھ رکھنا غربت کی علامت ہے، غربت کی علامت غریب کے مصائب سنتے ہوئے کی جاتی ہے۔ اور رونے والوں تیسرا 20,000 دینار غازی نے آگے کیا، بنی اسد والے رو پڑے، رو کے کہتے مولا تیسرا 20,000 دینار کیا ہے؟ حسین رو کے فرماتے ہیں ہم غریبوں کی قبریں بنا دینا۔ مرحبا 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 مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں ہوتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کرے۔ حسین فرماتے ہیں یہ آج جمعہ ہے، اگلے جمعے میں نے مارے جانا ہے، یہاں میرے اکبر کی لاش ہوگی، یہاں میرے حبیب کا جنازہ ہوگا، یہاں میرے حور کی لاش پڑی ہوگی، یہاں میرے عسکر کو تیر لگے گا۔ یہ 20,000 دینار ہے، اس لیے ہم غریبوں کی قبریں بنا دینا۔ اور سید و غیر سے مر جانا ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا، آخر قبر ہے، مجلس نصیب ہوئی ماتم نہ کر سکے۔ اور سید و غیر جب 60,000 دینار شادی بنی اسد کو دے دیے نا، حسین آواز دے کے کہتے ہیں بنی اسد کے مردوں میری بات غور سے سنو، اول تو مجھے پتا ہے علم امامت سے جانتا ہوں تم ہماری قبریں بنانے میں میرے سجاد کی مدد کرو گے، لیکن یاد رکھنا پھر عورتوں سے ہٹ کے امام نے خطاب کیا، اگر تمہارے مرد بنی اسد والے حکومت کے ڈر سے پیچھے ہٹ جائے نا تو تم پتہ کیا کرنا، پانی بھرنے کے بہانے دریا پہ چلی آنا۔ نہیں، اس جملے پہ تمہارا گریہ بلند ہونا چاہیے تھا، اس جملے پہ تمہارا گریہ بلند ہونا چاہیے تھا۔ پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے چلی آنا، تم چونکہ مزدور ہو، حکومت تمہیں کچھ نہیں کہے گی، ہم غریبوں کی قبریں بنا دینا۔ اب یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، اس جملے پہ واجب سمجھ کے ہائے کرنا، جسے غریب بن کے غربت سننی آتی ہے اس کا ماتم جانے، علی کی بیٹیاں جانے۔ حسین نے مرد و عورتوں سے خطاب ہٹا کے بچوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، یہ جتنے سن کے بچے سارے بیٹھے ہوئے نا انہیں مجلس میں ضرور لایا کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین نے علیحدہ کیا اور رونے والا غریب کربلا نے بازو کھول دیے، بچوں کو سینے سے لگانا شروع کر دیا۔ کتنا غریب ہے کربلا والا، کسی بچے کے رخسار پہ بوسا، کسی بچے کی پیشانی پہ بوسا، بڑا کوئی امیر مزاج ہے نا جو آپ بھی حائل نہیں کر سکتا۔ اور رونے والا بنی اسد والے ٹکرے مارنے لگے، کتنا غریب ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کی ضرورت پڑ گئی حسین کو۔ ادادار بچوں سے حسین خطاب کرتے ہیں، اور بچوں میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ آوازی ماں باپ نے بتایا ہے تو ہمارا امام ہے۔ آوازی بچوں سارا دن کیا کرتے رہتے ہو؟ مولا ہم کھیلتے رہتے ہیں۔ بچوں کس وقت کھیلتے ہو؟ مولا عصر کے وقت کھیلتے ہیں۔ بچوں کیسے
قربان جائے فدا، میرے حصے کے بھائی کو تو بلا۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، علی کی بیٹی نے چادر بچھائی، مر جاؤں چھوڑے نہ پڑ سکوں، مجرم ہے وہ جو شیعہ تھا اور ہائے بھی نہ کر سکا، اور سید و خیر سکے تو علی کی بیٹی نے چادر بچھائی، فیروز والے والا حسین بیٹھا چادر پہ، بی بی آواز دے کے کہتی ہے حسین تو وقت کا امام ہے، ایک راز تو بتا۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں پوچھ شہزادی۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے بتا تو صحیح، جب سے میں کربلائی ہوں میری چادر کیوں اترتی ہے؟ کر ماتم کی تیاری زندگی کا پتہ نہیں ہے، جب سے میں کربلا میں آئی ہوں دریا سے رونے کی آواز آتی ہے، ہواؤں سے سسکیوں کے بیل آتے ہیں، دریا سے آہیں آتی ہے، میری چادر کیوں اترتی ہے؟ اور رونے والا حسین فرماتے شہزادی 24 سال پہلے، جملہ میرا آخری ہے، مقتل کی روایت کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حسین فرماتے 24 سال پہلے اسی زمین سے ہم بابا علی کے ساتھ گزرے تھے جنگ صفین سے واپسی پر۔ حسین فرماتے بابا علی نے اسی زمین پہ ہمیں روکا، علی زین سے زمین پہ اترے اور علی کی آواز حسن بیٹا ذرا زانو تو دراز کر، میرے بھائی نے زانو دراز کیا،